السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے محبت کرتا ہے وہ اپنے دل میں دنیا کی محبت کو نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ کسی شریک کو پسند نہیں کرتا۔ اگر بندے کے دل میں دنیا کی یا دنیا کی کسی چیز کی محبت ہوگی تو پھر وہ کیسے اللہ کی محبت کو پا سکتا ہے؟ اس لیے بندے کو چاہیے کہ دنیا میں ایسے چلے جیسے کشتی دریا میں چلتی ہے۔ کشتی کے اندر پانی نہیں جاتا، وہ پانی کے اوپر چلتی ہے۔ بندہ دنیا میں اسی طرح چلے کہ دنیا اس کے اندر نہ جائے اور وہ دنیا میں کشتی کی طرح چلتا رہے۔ اگر کشتی کے اندر پانی چلا جائے تو ڈوب جاتی ہے، اسی طرح بندے کے اندر اگر دنیا کی محبت چلی جائے تو وہ بھی ڈوب جاتا ہے، تو وہ اپنے مقصد حیات کو پھر نہیں پا سکتا۔ اس لیے دنیا اور دنیا کی جو کچھ بھی چیزیں ہیں ان کو استعمال کریں ضرورت کے مطابق، اور پھر دل اللہ کے لیے چھوڑ دیں، اس میں صرف اللہ کی محبت اور اللہ کی ہی چاہت ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کے ایک مردہ بچے کے قریب سے گزرے جس کے چھوٹے سے کان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی تم میں سے اسے 1 درہم میں خریدنا پسند کرتا ہے؟ سب نے کہا کہ ہم تو اسے کسی چیز کے بدلے میں بھی خریدنا نہیں چاہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس رب تعالی کی کہ جس کے نزدیک یہ ذلیل ترین ہے، یعنی جتنا تمہاری نظر میں یہ بکری کا بچہ اس وقت بے قیمت ہے اور ذلیل سمجھا جاتا ہے، اس سے زیادہ یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں ہیں۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیاوی ساز و سامان کو اپنے لیے ضروری لازم نہ جانو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا کی طرف تمہاری رغبت کا سبب نہ بن جائے، یعنی دنیاوی ساز و سامان میں اگر دلچسپی لوگے تو تمہاری رغبت اس طرف ہو جائے گی، تو پھر اللہ کی طرف سے تمہاری توجہ ہٹ جائے گی۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر انہیں بکریوں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دولت و دنیا کی حرص بندے کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حقیقت تو یہ ہے کہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا، یا پھر اس نے پہنا اور اس کو بوسیدہ کر دیا،
یا پھر اس نے اللہ کی راہ میں دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ تو ان تینوں کے سوا جو کچھ ہے وہ تو لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جانے والا ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ یاد رکھیں کہ بندے کے لیے بس وہ کھانا پینا، پہننا اور جو اس نے اللہ کے لیے آخرت میں جمع کر دیا بس وہی ہوتا ہے، باقی سب تو پھر دنیا میں بندہ چھوڑ ہی جاتا ہے نا۔ تو اس لیے دنیاوی چیزوں کی طرف رغبت نہیں کرنی چاہیے، ضرورت کے مطابق استعمال کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مرنے کے بعد تمہارے لیے جن چیزوں سے ڈرتا ہوں ان میں دنیا کی تر و تازگی اور زینت بھی ہے جو تمہارے سامنے آئے گی۔ ایک شخص نے عرض کیا، بھلائی اور خیر اپنے ساتھ کیا برائی اور شر کو لائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاید وحی نازل ہو رہی ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک سے پسینے کو صاف کیا، پھر فرمایا کہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے کو قابل تعریف سمجھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلائی برائی کو ساتھ نہیں لاتی۔ بہار کا موسم جو سبزہ اگاتا ہے وہ جانور کا پیٹ پھلا کر اسے مار ڈالتا ہے یا اسے ہلاک کرنے کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ گھاس کھانے والے جانور نے گھاس اس طرح کھائی کہ اس کے دونوں پہلو تن ہو گئے، پھر دھوپ میں بیٹھا، پتلا گوبر کیا، پیشاب کیا اور پھر چراگاہ کی طرف لوٹ پڑا اور گھاس کھایا۔ یہ مال خوشگوار، تر و تازہ اور لذیذ ہے۔ جو شخص اس کو جائز طریقے سے حاصل کرے اور جائز مصارف میں خرچ کرے تو یہ مال بہترین مددگار ہے، اور جو شخص اس کو ناجائز طریقے پر حاصل کرے تو یہ مال اس کے حق میں اس شخص کی مانند ہو جاتا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، اور یہ مال قیامت کے دن اس پر شاہد ہوگا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر بڑی خوبصورتی سے مثالیں دے کر وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ دنیا کا جو مال ہے یہ بس ضرورت کے مطابق استعمال کریں اور اس کو خرچ کریں تو بہتر ہے، یعنی جائز مصارف پر، جائز ضرورتوں پر خرچ کریں گے اور اتنا کمائیں جتنا ضرورت ہے، اور پھر جو کمائی ہے اس کو جائز جگہ پر خرچ کریں تو الحمدللہ یہ آپ کے لیے فائدے کا باعث ہے اور باعث ثواب ہے۔ لیکن اگر آپ حرص کریں گے، لالچ کریں گے تو پھر جیسے ایک بندہ سیر نہیں ہوتا کھا کھا کے تو یہی حال ہوگا، اور پھر کھا کھا کے بندہ بیمار پڑتا ہے اور پھر تکلیفوں میں گزرتا ہے، تو پھر یہی حالت بندے کی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غنا دولت مندی اسباب و سامان کی زیادتی پر نہیں ہے، بلکہ اصلی غنا دل کی دولت مندی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، یعنی دل بندے کا اگر دولت مند ہے، دل بندے کا امیر ہے تو پھر اس کو کیا پرواہ ہے۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے فکر و
فقر و افلاس سے نہیں ڈرتا، بلکہ اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کی جائے گی، جس طرح ان لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ پھر تم دنیا کی طرف رغبت کرو گے جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے رغبت کی، اور یہ دنیا تم کو ہلاک کر دے گی جس طرح اس نے ان کو ہلاک کیا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ گویا یہاں پر وضاحت کے ساتھ فرما دیا گیا کہ یہ جو دنیا کی طرف لپکتا ہے، دنیا کی طرف جھپٹے مارتا ہے، دنیا کی طرف جو لالچ اور ہرس کرتا ہے، تو وہ دنیا سے بھرتا نہیں ہے، تو وہ دنیا میں پھر گم ہو جاتا ہے اور دنیا اس کو ہلاک کر دیتی ہے۔ لہٰذا دنیا کی طرف رغبت کرنا، دنیاوی چیزوں کے ساتھ محبت اور عشق اور انہی میں کھو جانا، بندہ نہ عبادت کا رہتا ہے اور نہ اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ بحال رہتا ہے۔ اس لیے دنیا اور آخرت میں توازن سب سے بہترین ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلند قبا دیکھا، قبا کا مطلب ہے بڑا گنبد، یعنی کہ فرمایا کیا ہے یہ گنبد؟ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یہ فلاں انصاری نے بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور اس بات کو دل میں مخفی رکھ لیا، یہاں تک کہ وہ گنبد بنانے والا آ گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ جب بھی وہ سلام کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے منہ پھیر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر غصہ کے آثار محسوس کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پھیر لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کو اس نے معلوم کر لیا۔ اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے شکایت کی اور کہا کہ اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک پاتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر تشریف لائے اور تیرے قبا کو، تیرے گنبد کو دیکھ کر غضبناک ہو گئے۔ وہ شخص اپنے گنبد کی طرف گیا اور اس کو گرا دیا، یہاں تک کہ وہ زمین کے برابر ہو گیا۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ادھر تشریف لے گئے اور اس گنبد کو نہ پایا۔ فرمایا وہ گنبد کا کیا ہوا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا وہ اس گنبد کے بنانے والے نے ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کی شکایت کی، ہم نے اس کو واقعہ سے آگاہ کر دیا اور اس نے اپنے اس قبا یعنی گنبد کو ڈھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، ہر عمارت اس کے بنانے والے پر وبال ہے مگر وہ عمارت جس کے بغیر گزارا نہ ہو۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث اس چیز کی وضاحت کرتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ عمارت یعنی مکان جو بندے کے لیے رہائش کے لیے ضروری ہے وہ تو بنا سکتا ہے، لیکن جو فالتو مکان بناتے ہیں یا فالتو جو محل بناتے ہیں لوگ اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، تو وہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا یہ دنیا چند دنوں کی ہے، یہاں پر اپنی ضرورت کے مطابق اپنا گزارا چلاؤ اور پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کرو، کیونکہ وہ ختم نہیں ہونے والی، اس لیے کہ یہاں خاتمہ ہونا ہے، ادھر کا خاتمہ نہیں ہونا۔ ادھر کی زندگی ہمیشہ کی ہے، اور یہاں کی زندگی میں جب آپ اپنی ضرورت کے مطابق دنیا کی چیزیں لوگے، ان کو استعمال کرو گے، آپ کے پاس وقت ہوگا، آپ اللہ کے ساتھ تعلق بھی قائم کر سکو گے اور اپنی دوستی کو نبھا بھی سکو گے، اور آخرت جو ہے اس میں اجر و ثواب بھی پا سکو گے۔ لہذا دنیا کی محبت
دنیا کی چیزوں کی محبت اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس لیے دنیا کی چیزوں کے ساتھ محبت نہ کریں، بلکہ ان کو ضرورت کے مطابق استعمال کریں، اور محبت کا معیار جو ہے وہ صرف ایک ذات کے لیے ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اللہ ہی کی محبت کو لاتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت میں ہی فنا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اصل میں وہ اللہ ہی کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ محبت عطا فرمائے، اور دنیا کی محبت اور دنیا کی چیزوں کی محبت سے اپنی پناہ اور اپنا خاص کرم فرمائے، تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں۔ اللہ توفیق دے، آمین۔